السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ویورز آپ لوگ؟ ایک بار پھر میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جو حالات چل رہے ہیں، خاص طور پر جو ایک ڈیزیز ہے کرونا وائرس، اس کے متعلق بہت افواہیں چل رہی ہیں اور لوگ پریشان ہیں کہ کیا تدبیریں کریں، اس کا کیا علاج ہے، کس طریقے سے بچا جائے۔ تو میں اسلامی طریقہ بتانا چاہتا ہوں اور اسلامی عقیدہ بتانا چاہتا ہوں، تاکہ اس سے جو خوف ہے اور جو ہراس ہے لوگوں کے دلوں میں کم سے کم وہ کم ہو جائے۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی مارتا ہے اور جلاتا ہے، کیونکہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی کہ وہ اس دنیا سے فنا ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوسری جگہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ جو کوئی بھی تکلیف آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں آتی۔ تو اس لیے یہ دل میں خیال رکھنا چاہیے اور یہ عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے ایک مسلمان کا، کہ جو چیز کرنے اور دھرنے والی ذات ہے وہ صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ کیونکہ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کو بتایا کہ اے میرے بیٹے، کہ تمہیں کوئی بھی چیز تکلیف نہیں پہنچائی مگر اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں لکھ دیا ہے، اور کوئی بھی چیز اگر تمہیں بھلائی سے نہیں روک سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے تم کو اس سے روک دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا عقیدہ اور ایمان جو ہونا چاہیے وہ صرف اللہ رب العزت پر اور اس کی ذات پر ہونا چاہیے۔ تو یہ جو ڈیزیز پھیلا ہوا ہے، اگر اسلامی تعلیمات پر عمل ہوتا تو شاید یہ جو بوال تھا اور یہ جو وائرس تھا پوری دنیا میں انکریز نہ ہوتا، کیونکہ اسلامی تعلیم ہے کہ اگر کہیں پر کوئی مرض پھیل جائے، کوئی بیماری پھیل جائے تو وہاں سے نہ بھاگو، اور اگر انسان وہاں سے نہیں بھاگیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ اٹلی میں، ہندوستان میں، ایران میں یہ بیماری نہیں پھیلتی، لوگ وہاں سے نہیں آتے، لیکن لوگوں نے بھاگنا شروع کیا جس وجہ سے بیماری پھیلتی چلی گئی۔ تو یہ عقیدہ اور جو اسلامی ایک تھاٹس ہے یہ کتنا سٹیک ہے، کہ کتنی بہترین تعلیم کی، اگر انسان وہاں سے نہ بھاگے تو یہ جو خوف اور یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہاں بیماری پھیلتی ہے تو وہ نہ پھیلتی۔ اور دوسرا سب کہتے ہیں کہ ہاتھ نہ ملائیں، لوگوں سے نہ ملیں، تو اگر ایسا ہوگا تو پھر تیمارداری کون کرے گا؟ بیوی بچے سے کے ساتھ کیسے رہیں گے؟ کوئی اگر ایک فیملی میں کسی کو وائرس پھیل گیا اور وہ پایا گیا کہ ہاں اس کو وائرس ہے، یہ سسپیکٹ ہے وائرس کا، تو پھر اس کی تیمارداری کون کرے گا؟ تو اس لیے یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ کرنے اور دھرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور باقی جو بھی دنیاوی عمل ہے جو ڈاکٹرز بتا رہے ہیں اس پر بھی عمل کرنا ضروری ہے، جو تدابیر ہیں اس پر بھی عمل کریں کہ ماسک پہنیں، سینیٹائزرز وغیرہ لگائیں ہاتھ کو، اور جو بھی ڈاکٹری عمل ہے اس کو پہ عمل کریں، لیکن ایمان اور عقیدہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی جو کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر ہی ایمان رکھنا چاہیے اور زیادہ گھبرانا نہیں چاہیے۔ اور مخصوص دعائیں اگر ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ہم حفظ و امان اور اس کی پناہ میں آ جائیں گے۔ تو وہ مخصوص دعائیں کچھ یہ ہیں کہ جب ہم فجر کی نماز پڑھیں تو صبح کی دعا پڑھ لیں کہ اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین، اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور۔ تو اس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں چلے گئے شام تک کے لیے۔ پھر شام کی دعا پڑھ لیں امسینا وامسی الملک للہ رب العالمین، اللہم بک امسینا وبک اصبحنا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور۔ یہ دعا پاس کر کے یاد کر سکتے ہیں۔ اور جو بھی مصنون دعائیں ہیں جس کو حفاظتی دعائیں ہیں، اللہم عافینی فی سمعی و بصری، اس طریقے کی بھی دعائیں ہیں، تو وہ آپ پوچھ کر اپنے آس پاس کے عالم سے وہ بھی یاد کر سکتے ہیں۔ اور جو دعائیں یاد ہوں حفاظتی وہ آپ ان کا ورد کیجیے، ان کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں رکھیں۔ اسی طریقے سے ایک دعا ہے کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ تو جب ان دعاؤں کا ورد ہوتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں آ جاتے ہیں، اور خاص طور پر فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں، تو ان سب ڈیزیز اور بیماری اور وائرس سے ایک حد تک ہم بچ سکتے ہیں۔ تو یہ اسلامی عقیدہ ہونا چاہیے اور یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ باقی جو ڈاکٹری ترتیب ہے اور جو بھی چیزیں دستیاب ہوں ان پر بھی عمل کریں، ڈاکٹر سے ہی مشورہ لیں، لیکن اپنا ایمان اس پر رکھیں تاکہ جو خوف و ہراس کا ماحول ہے وہ کہیں دور، وہ کم سے کم دور ہو۔ اور جو کہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے نہ ملے یا گیدر نہ ہو، تو پھر فیملی میں لوگ کیسے رہیں گے؟ ماں باپ کی تیمارداری کیسے کریں گے؟ ہاسپٹل میں کون کھانا لے کر جائے گا؟ کون دیکھے گا؟ تو ان سب چیزوں کی وجہ سے یہ میں نے ویڈیو بنائی تاکہ لوگ ایک دم گھبرائے نہ۔ آج بھائی بھائی سے نہیں مل رہا ہے، کہہ رہا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ وائرس پھیلا ہو، گھر والے ایک دوسرے سے ساتھ نہیں بیٹھ رہے ہیں، ساتھ چائے نہیں پی رہے ہیں، اس ڈر کی وجہ سے۔ تو یہ
ڈر ختم کیا جائے اور عقیدہ صرف ایمان پر ہو. باقی آپ ماسک پہنیں, سینیٹائزرس وغیرہ لگائیں, جو لکوڈ چیزیں بتائی جا رہی ہیں دستیاب ہیں ڈاکٹر کے پاس, وہ لگائیں اور انشاءاللہ اس پر عمل کریں. تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جب تک اس ویڈیو کو آپ لائک کریں, سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. السلام.